اسی بوا مول نہ چھڈاں گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا. نے ایک دعا بتائی تھی اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. مجھے مل نہیں رہی، میں آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں. ہاں لیکن تو دعا مل جاتی ابن ماجہ میں ہے. اس کے اندر وہ جو ہے کہ تو میری آگے سے بھی حفاظت کرنا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور زمین کے نیچے سے سر بھی، کے اوپر سے بھی سر کے اوپر سے اور بھی. پاؤں کے نیچے سے بھی. اس میں کیا کیا چیزیں مطلب اس میں 6 جہات آتی ہیں. یا اللہ تعالیٰ تو میرے سامنے سے حفاظت فرما، اور میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما، میرے دائیں طرف سے میری حفاظت فرما، اور بائیں طرف سے میری حفاظت فرما، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے میرے پاؤں کے نیچے سے کوئی برائی پہنچے. اس میں کیا قبر کی بھی کر سکتے ہیں نیت اس کے اندر، سب اور زلزلوں کی بھی نیت اس میں کر سکتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ سمجھیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ عوراتنا و آمن روعاتنا. جی کتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمارے خوف کو دور فرما. آمن روعاتنا، روع یعنی خوف، دشمن کا جو خوف ہے اس سے ہمیں امن عطا فرما. بڑی پیاری دعا ہے. یہ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک دعا بھی اگر بندہ اس کو اپنے ورد میں رکھ لے بس اس کے لیے کافی ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. کیسی پیاری ہے. یا اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت طلب کرتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں. یا اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت طلب کرتا ہوں اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں. وہی دونوں باتیں، عفو اور عافیت، اور اپنے اہل میں اور اپنے مال میں. اہل میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں. جو بھی آپ کے گھر میں ہے، اہل ہیں جو آپ کے کہتے ہیں اہل ہو یا اہل ہو. اللہم استر عوراتی، یا اللہ میری عیبوں کو چھپا دے، جو چھپانے کی چیز ہے اس کو چھپا دے. وہ آمن روعاتی، اور میرے خوف کو امن میں تبدیل فرما دے. اللہم احفظنی من بین یدی، یا اللہ مجھے میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، من خلفی اور میرے پیچھے سے، وعن یمین اور میرے دائیں طرف سے، وعن شمالی اور میرے بائیں طرف سے، ومن فوقی اور میرے اوپر سے. وأعوذ بعظمتک، اور میں تیری عظمت کے یعنی پناہ حاصل کرتا ہوں، تیری عظمت کے صدقے میں پناہ حاصل کرتا ہوں. ان اغتال من تحتی، کہ میں اپنے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے کسی فتنے میں مبتلا کیا جاؤں. یعنی پاؤں کے نیچے سے بھی اب اس میں سیلاب آ گئے، زلزلہ آ گیا، روحانی طور پہ جو ہے وہ عذاب قبر آ گیا. عفو
اور عافیت یہ ویسے کامل دعا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی نے ہر دعا ہی کامل اور اکمل ہے کہ جو کوئی کی ایک دعا بھی جیسے مختصر سی دعا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، مختصر سی دعا اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں. اب دیکھنے میں یہ بڑی پیاری سی اور مختصر سی دعا ہے، لیکن اگر کوئی اسی کو صرف اپنا لے اللہم رب زدنی علما علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں یا میرے علم نافع میں اضافہ فرما. ایسی کوئی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ انسان کے لیے کافی ہے، دنیا کے لیے آخرت کے لیے کافی ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یار ہم نے ایک دعا پڑھ لی اب باقی دعائیں ہم سے رہ گئی. ٹھیک ہے وہ باقی دعائیں رہ گئی، ان کی اپنی ان میں جو برکتیں ہیں، لیکن اس ایک دعا کی برکت بھی کم نہیں ہے، یہ بھی اپنی جگہ مکمل ہے. عفو کہتے ہیں معافی کو اور عافیت کہتے ہیں سلامتی کو. جسم و جان سلامت ہو، دین و ایمان سلامت ہو، ماضی حال مستقبل، ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کی معافی ہو جائے، یہ عفو میں آ گیا. آگے جو کچھ ہے وہ بالکل سیدھا سیدھا ہو جائے معاملہ، پسند کی زندگی ملے ہمیں آئندہ، تو یہ عافیت میں آ گیا کہ ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم سلامت بھی رہے، کہیں درد نہ ہو، کہیں تکلیف نہ ہو، اگر ہو تو تھوڑی بہت ہو، جسے کہتے ہیں نا بس یعنی کام چلانے کے لیے یہ دنیا میں آئے تو کچھ تو ہوگا ہے نا. لیکن کسی بڑی بیماری میں، کسی بڑی بلا میں مبتلا نہ، بلا کا الٹ عافیت ہے. بلا نہ ہو، یعنی ہم کسی بھی ایسی بلا میں مبتلا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم بے بس ہو جائیں، بے کس ہو جائیں، کسی ایسے اس کا شکار ہو جائیں کہ بس یہ عافیت ہے. پھر نزا کے وقت جو ہے عافیت کیا ہے؟ ایمان سلامت ہے. تکلیف نہ ہو، عافیت کا معنی یہ کہ جان جو ہے وہ آسانی سے نکلے، نزا میں آسانی ہو جائے. اور قبر میں عافیت کیا ہے کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بندہ صحیح سے دے دے، عافیت رہے گی نا اس میں. ورنہ وہ اگر ایک ایک جواب میں ہچکچائے گا یا غلطی کرے گا یا خاموش ہی رہ جائے گا تو اس کو فرشتے کوڑے ماریں گے، گرز ماریں گے اس کو، تو عافیت گا رہی. اچھا پھر اس کو خوف بھی نہ آئے، اس کو کہ ان کو دیکھنے سے جو خوف میں آئے گا انسان تو اس کے ساتھ قبر میں ایسا معاملہ ہو کہ جو اس کو یعنی یہ بے خوف رہے، ان کی شکلیں ایسی ہو، اس کے لیے دوستی والی شکلیں قبر میں جو آئے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو تو اس میں عافیت کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہو جائے، اور اگر کوئی ذہن نصیب کوئی بات چیت بھی ہو جائے، آئندہ شفاعت کا وعدہ ہو جائے، تو کیا بات ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ فرشتے اس کو مارے کوٹے نہ، بلکہ بولے نم کا نومت کیسے سو جاؤ، ٹھیک ہے ابھی عافیت میں سو گئی. پھر یہ اٹھے گا قیامت کے دن تو عافیت میں رہے. پھر دیکھیں کہاں کہاں ہے عافیت. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں عافیت تو مانا دنیا آپ کی سنور گئی بالکل، آپ کو دنیا کے لیے اور کوئی دعا مانگنی آ جائے گی. عفو بھی ہو گیا کہ دنیا میں جو کچھ خطائیں ہوئی یا اللہ وہ معاف کر. دنیا میں خطا ہوئی ظاہر سی بات ہے، اس میں عفو حاصل ہو جائے، معافی ہو جائے اس کی، اور عافیت حاصل ہو جائے، یعنی بالکل دنیا بھی کوئی نقصان نہ ہو آپ کا، نہ جانی نقصان ہو ایسا خاص، نہ مالی نقصان ہو، نہ بھی بچوں میں کوئی مسئلہ ہو، نہ کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو، نہ ملک میں ہو، نہ کوئی ایسی
پریشانی ہو کہ جو آپ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ جیسے گویا کہ جنت میں رہ رہے ہیں. عافیت تو وہی ہے نا کہ بس آپ کو کوئی پریشانی آنی نہیں ہے سمجھ لیں. اگر آئے گی جیسے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی پریشانی لکھی ہوئی ہے ہمارے لیے کہ وہ آئے گی، تو آئے گی تو وہ ایسے ہوگی کہ جیسے کہ وہ تو آئے گی پریشانی، لیکن ہم پریشانی پروف ہوں گے. جیسے کسی بے ہوش شخص کا آپریشن کر دیا جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، تو عافیت کے ساتھ آپریشن ہو گیا نا اس کا اور بندہ ٹھیک ہو گیا. جیسے کسی کی گولی لگی، ٹھیک، اب اس کو بے ہوش کر کے گولی اس کی نکالی جا رہی ہے، تو یہ عافیت کے ساتھ اس کا آپریشن ہوا اور وہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا. اب گولی تو لگی لیکن عافیت کے ساتھ آپریشن نہیں ہو رہا، بلکہ بے ہوش کیے بغیر ہی ہو رہا. ایسے حالات نہیں ہے کہ اس کو بے ہوش کیا جائے. اب جو اس کی حالت ہونی ہے، جو وہ تکلیفیں برداشت کرے گا، وہ عافیت والا نہیں ہوگا اس کے ساتھ. ایک عفاف لفظ بھی آتا ہے، عفاف. عفاف تو وہ پھر الگ ہے نا چیز. عفاف تو وہ تو پاک دامنی کو کہتے ہیں. عفیفہ سے. عفیف یعنی عفت وہ بھی ہے. اللہم اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ ایک الگ سی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر اس کی یعنی الگ ایک بات ہے. تو یہ جو عافیت ہے یہ سمجھ لیں کہ اس میں سب کچھ ہی ہے. دنیا میں وہ رہے گا شہزادوں کی طرح. اگر اس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، مطلب ہے کہ طویل سفر نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی آسان کر دے گا، اس کو گھر کے قریب روزی دے دے گا. اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی دور کر دے گا. تو دنیا کی عافیت یہی ہے کہ اس کو دست سوال دراز نہ کرنا پڑے گا، اس کو کسی کے پاس بھیک مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، قرض مانگنے کے لیے جانا نہ پڑے. کہ قرض مانگے گا تو اس میں ظاہر سی بات اس کی ندامت ہے. ہر بندہ قرض نہیں مانگ سکتا. کسی کو ہوتا ہے یار میں کسی سے کچھ نہ مانگوں، بس جو ہے اس کو اس نے اپنے اوپر لے لیا، بس چھپا کے رکھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو عافیت میں رکھے گا، اس کو بھوک اور پیاس اس کو تنگ نہیں کرے گی. عبادت کی تنگی نہیں ہوگی، اس کو عبادت آسان ہو جائے گی اس کے لیے. کہ یہ لفظ تو ہے کہ عافیہ، لیکن یہ لفظ کس نے فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ سے عفو اور عافیت چاہتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں. اگر اتنی ہی دعا ہوتی نا یہ بھی کافی تھی. یہ بھی کافی تھی کہ دنیا میں اور آخرت میں سب سے زیادہ چیز کیا چاہیے کہ ہمیں معافی مل جائے، کہ ہم گناہ گار بندے ہیں. ہم کون سے کوئی نیک ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں بس ہماری کسی طریقے سے بس معافی ہو جائے. بس جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہم سے بس وہ گنا نہ جائے، بس کیونکہ ہم نے گناہ ہی کیا ہے. لیکن تو ہم سے ہوئی نہیں آج تک کوئی، تو وہ ہم سے اس کا سوال نہ ہو، بس معافی ہو جائے ہماری. اگر سوال ہو بھی تو آسانی سے ہو جائے اور اس کے بعد ہماری معافی ہو جائے. عافیت میں یہ ہے کہ سوال اگر ہوا بھی تو آسانی سے ہوگا، کیونکہ اگر زبردستی اور قہاری اور جباری کے ساتھ ہوگا، معاذ اللہ غضب کے ساتھ سوال ہوں گے، تو عافیت کہاں رہے گی؟ عافیت تو پھر رخصت ہو جائے گی. عافیت یہی ہے بندے کی کہ وہ حشر میں اٹھے تو وہ سورج کی تپش کے نیچے نہ ہو، بلکہ عرش کے سائے کے نیچے ہو، یا اپنے کسی نیک عمل یعنی صدقے وغیرہ اس کے سائے کے نیچے ہو. لوگ بھلے اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں، یہ آرام سے ایئر کنڈیشن ایک خیمے میں، اعمال کا جو اس کا خیمہ ہوگا، فضل کا خیمہ ہوگا، اس کے اندر یہ بیٹھا ہو عافیت کے ساتھ. لوگ پریشان ہو رہے ہوں کہ یار اب کیا ہوگا. اس کی عافیت یہ ہے کہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، کہ ہاں بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے حق میں قبول ہوئی ہے، اس نے بھی مانگ لی،
اس کے حق میں قبول ہو گئی، تو اگر اس کو پریشانی ہوتی ہے تو عافیت تو نہ رہی، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو حساب و کتاب بھی شاید ہی اس کا ہو، اور اگر ہوگا سختی کے ساتھ نہیں، حساب یسیرا، آسان حساب کتاب، اس کی بھی دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا آسان حساب دے، میرا حساب آسان کر کے دے۔ اور آسان حساب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اور مخلوق کے درمیان میں پردے ڈال دے گا، اور بندے کو بولے گا اے میرے بندے اپنے نام اعمال کو پڑھ۔ اب بندہ نام اعمال پڑھے گا اور پسینے اتارے گا کہ یا اللہ آج تو پھنسے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں یہ سب تو نے گناہ کیے، وہ کہے گا مالک کیے، یہ میں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے دنیا میں تمہارا پردہ رکھا، اب تمہیں معاف کر دیں، جبکہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج میں پھنس گیا، اب تو سب کچھ اعتراف بھی ہو گیا، اعتراف جرم ہو گیا، تو خدا کے سامنے سارا کچھ معاملہ ہے، وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، ڈر رہا ہوگا، امید بھی ہوگی اور ڈر بھی رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ یہ حساب یسیر ہے، آسان حساب ہے۔ تو اگر اس کا حساب ہوگا اس دعا کی قبولیت والے کا، تو اس کا پھر آسان حساب ہے۔ پھر آگے میزان پہ ہے، میزان کا معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہے پل صراط۔ اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے کہ جو حقوق العباد اس نے تلف کیے تھے، جو لوگ آئیں گے، پہلے تو حقوق اللہ کی بات ہو جائے گی، اس میں عافیت کیا ہے کہ اس کی معافی ہو جائے، عفو اور عافیت دونوں دعائیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، معافی ہو جائے اور سہولت کے ساتھ ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ سختی کے ساتھ معاملہ ہو، پھر اس کی معافی ہو، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، غضب بھی ہو تھوڑا سا، پھر اس کے بعد اس کی معافی ہو جائے، وہ بھی عافیت ہے دیکھا جائے، لیکن اس کا درجہ ذرا الگ ہے۔ ایک یہ کہ بالکل ٹوٹل عافیت ہی نہ، کہ ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ ہو، معافی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ لوگوں کے حقوق دینے، اس کے دینے، اس کا دینا، اس کا دینا، اس کا دینا، تو اس میں معافی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو راضی کر دے، اس کو تم معاف کر دو تو میں تمہیں جنت عطا کر دوں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایسے لوگوں کی حق تلفی کر دیتا ہے جو بڑے اڑیل ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو معاف نہیں کرتے، ہمیں تو اس کی نیکیاں چاہیے، یا ہمارے گناہ اس کے ساتھ ڈالو۔ تو سخت حساب جن کا ہوگا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اب کیونکہ اس کو سرکار کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، عفو اور عافیت کی، تو اب اس کی معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتظام فرما دے کہ یا تو ان لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالے گا، وہ ان کو معاف کر دیں گے جو اس کے مظلوم ہوں گے یا جن کا حق اس نے غصب کیا ہوگا، یا تو وہ اس کو معاف کر دیں گے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی معافی کی کوئی ان سے اس کی ڈیل کرا دے گا کیا بلکہ خود ان کو راضی کرے گا۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص دوسرے کو معاف نہیں کر رہا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس کے حقوق، اس نے کچھ لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں اور وہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم سے کہے گا کہ وہ دیکھو سامنے جنت کے محلات دکھائے جائیں گے اس کو، وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوگا اور کہے گا یا میرے مالک مولا یہ کس کے، اور میں جو اس کی قیمت دے، تو کہے گا بھلا اس کی قیمت کون دے سکتا ہے، تو مالک فرمائے گا کہ تو دے سکتا ہے اس کی قیمت، اور اس کی وہ کیسے، فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر کے، وہ کہے گا میں نے معاف کیا،
فرمایا کہ ٹھیک ہے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو. یہ جس کو معاف ہی کرنا چاہے گا تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ بھی اصل میں بندوں کے حقوق بھی اسی نے مقرر فرمائے نا کہ بندے کا ایک دوسرے پہ حق رکھ دیا اس نے. تو ورنہ تو حق تو اصل میں اللہ کا ہی ہے. وہ چاہے تو بغیر کسی کے معافی کی دیے اپنی مرضی سے جس کو چاہے بخش دے، لیکن نہیں، اس نے کیونکہ خود فیصلہ کیا کہ بندوں کے گناہ بندے ہی معاف کریں گے، بندوں کا قصور بندہ ہی معاف کرے گا. تو پھر وہ اس اپنے کرم کو وہ قائم رکھے اور اس کا بھرم رکھے گا بندے کا کہ اے میرے بندے تو معاف کر دے. خدا ہو کر وہ مالک ہونے کے بعد اتنی اس کی ذرا نوازی ہے کہ وہ بندوں سے کہہ رہا کہ اے میرے بندے کہ تیرا حق ہے تو معاف کر دے. حالانکہ حق دیا کس نے؟ اس کو خود ہی اس نے دیا نا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تو معاف کر دے اس کو. تو عفو اور عافیت کامل دعاؤں میں آتی ہے. اب دنیاوی حقوق اس کے معاف ہو گئے اور عافیت کے ساتھ معاف ہو گئے. اب آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ پل صراط ہے. اس کو کہا جائے گا ٹھیک ہے تم جنت میں جاؤ. جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ پل صراط. اور اس کے نیچے جہنم، جو جہنم کے اوپر یعنی بنایا گیا ہے، اور 3000 سال کی راہ ہے. اندھیرا اور تلوار سے زیادہ، اور یعنی تیز ہیں اور بال سے زیادہ باریک ہے. وہ جو 3000 سال کی جو اس کی راہ ہے، تو کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے 3000 سال تک چلتے رہیں گے اور پہنچ جائیں گے جلدی؟ اللہ ہی بہتر جانے. اللہ تعالیٰ ہمیں تو جلدی سے گزار دے بھائی، فٹافٹ ہی. ایسے بھی ہوں گے کیا؟ ایسے بھی ہوں گے. جب اتنی لمبی راہ رکھی ہے ہاں بالکل ایسے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اب وہ اس کے لیے عافیت کیا ہے کہ آسانی کے ساتھ گزر دے. اب پل صراط ہے، تلوار کی دھار پہ پاؤں رکھنا، اس میں عافیت کہاں سے آ گئی؟ یہاں پہ ہمیں کوئی کہے کہ بھئی آپ تلوار کی دھار پہ کھڑے ہو جاؤ خالی، تو یہاں ہمارے پاؤں کٹیں گے، اس میں زخم لگے گا، خون نکلے گا، عافیت تو گئی. اس کا مطلب ہے کچھ اور ہی معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. اس کے لیے وہ پل صراط کیسا کر دیا جائے گا، یا اس کو جبریل علیہ السلام کے پر سے اس کو گزارا جائے گا، یا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کون سا عمل اس کے سامنے آئے گا، کیا چیز کی جائے گی اس کے سامنے کہ یہ عافیت کے ساتھ گزر جائے گا وہاں سے. اور 3000 سال چلنا، ایک تو یہ کہ سہولت سے گزر رہا ہے وہ سمجھ لو کہ بھائی پل صراط پہ سمجھ لو کہ اس کے لیے وہ اگر کچھ چوڑا بھی کر دیا جائے اور نرم کر دیا جائے، پھر بھی جو مدت ہے اس کی 3000 سال کی، تو 3000 سال ایک بندہ چلے گا تو اس میں عافیت کہاں سے رہ جائے گی؟ مطلب یہ کہ 3000 سال کی مدت بھی کم ہو جائے. پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوگی نا مدت اس کی. کو تو یعنی کوئی تو جو ہے نا وہ بس ایسا ہوگا کہ جیسے بجلی کسی تیزی کے ساتھ ہو جائے گا، کچھ ایسے کہ جیسے پرندہ اڑ رہا ہے ایسے جائے گا، کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح جائے گا، کچھ پیدل ہی چل رہا ہوگا، اور کچھ تو ایسے بھی ہوں گے کہ جو رینگ کر گھسٹ کے جا رہے ہوں گے، اور نیچے سے آگ کے شعلے آ رہے ہوں گے. اس میں سے ایک تعداد ہے جو کٹ کے گر رہی ہوگی نیچے. کچھ کے ساتھ ان کا نور ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ مومنوں کا نور جو ہے وہ پل صراط پہ ان کے دائیں اور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا. تو یہ کن لوگوں میں شامل ہوگا؟ یہ عافیت والوں میں شامل ہوگا، یعنی بس جلدی سے وہ گزر جائے گا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ جائے، گھوڑے کی رفتار سے جائے، پرندے کی رفتار سے جائے، یا اور کسی طریقے سے جائے، لیکن عافیت کے ساتھ جائے گا.
اور عافیت کے ساتھ وہ جنت میں پہنچے. مطلب جو نیچے سے جو اس میں یہ بھی آ جائے گا، اس میں پل صراط پہ جا رہا تو نیچے سے جو معاملات ہیں، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا نا اس کو. حفاظت کا بھی اس میں آ گیا. حفاظت ہوگی اس کی. ویسے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرما رہے رب سلم امتی رب سلم امتی، تو اب عاشق کو تو یہ ہے کہ وہ بس وجد کرتا جائے اور جاتا ہے کہ اب کس نے پکڑنا بھی ہمیں، کون سی پل صراط کی سختی ہے، کچھ بھی نہیں، ختم. اب جس کے لیے ہوگی اس کے لیے ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تو مالک ہے نا کہ کھڑے ہیں نا، دعا فرما رہے وہ. تو یہ دنیا و آخرت میں یعنی عفو اور عافیت کی ایک جھلکی ہے. پھر جنت میں جائے گا تو پھر تو معافی ہے اور عافیت ہی عافیت ہے وہاں پہ، کہ وہ کبھی اس کو کوئی بھی ناپسندیدہ حالت اس کو پیش نہیں آئے گی جنت میں جانے کے بعد. پھر ہاں روز محشر کی جو پیاس ہے، بھوک ہے، سورج کی تپش ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا مصیبت دنیا میں، گرمی ہو گئی یار مصیبت ہو گئی، لائٹ چلے گی یار کیا مصیبت ہے، گاڑی پہ جا رہے ہیں گاڑی کا ٹائر جو ہے نا پنچر ہو گیا، کہتے ہیں یار کیا مصیبت ہے، گاڑی خراب ہو گئی، یعنی کوئی اور چھوٹا موٹا مسئلہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں یار کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے. مصیبت تو اللہ نہ دکھائے، مصیبت تو اس دن کا نام ہے جس دن قیامت ہے نا، اس کا نام وہ ہے مصیبتوں کا دن ہے. یہ تو کوئی مصیبتیں نہیں ہے دیکھا جائے تو دنیا کی مصیبت تو عافیت ہے، سمجھ لیں ایک طرح سے کہ یہاں کی مصیبت سے وہاں کی مصیبت ٹل جاتی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ کم قیمت پہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر اس کی گناہوں کی پوری قیمت دینی پڑی قیامت کے دن معاذ اللہ، تو پھر عافیت نہیں ہوگی اس میں، پھر بڑی سزا اس کی علمان میں. تو پہلی اس کا جو ہے نا جو لفظ ہے وہ کیا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. دنیا و آخرت میں، دنیا میں جیسے کہا نا خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کی کالج یا جمیل رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. تو دنیا میں کوئی رنج ہی نہ ہو اس کو، تو یہ دعا مانگے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رنج نہیں ہوگا، عافیت میں رہے گا. عافیت ایک بہت بڑا لفظ ہے، اور عفو تو ہماری ضرورت ہے سب سے پہلی، کہ مرنے کے فوراً بعد بندہ سب سے پہلے کیا کہے گا، اللہ مجھے معاف کر. اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوگی، یہ دونوں کی، معافی اور آرام، سکون، کہ اپنی کوئی پریشانی نہ ہو. تو دنیا میں بھی اب دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا انتظام فرمایا، ایسی دعائیں ارشاد فرما دی کہ جن کا کوئی دوسری جگہ پر اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، سوائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ جو جامع اور کامل اکمل دعائیں، کہ اگر بندہ ان کو مانگ لے تو اس کو کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم یہی دعا خالی مانگتے رہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کسی وظیفے کی ضرورت ہے آپ ایکسٹرا کسی وظیفے کرنے کی، دنیا بھی کسی کام کے لیے کہ میرا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، فلانا ہو جائے، ڈھمانا ہو جائے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں مرتبہ ہم کچھ الفاظ پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھ لو، اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھ لو، یہ کام ہو جائے گا. ارے بھائی گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں. جب ہم نے کہا کہ یا اللہ، جیسے نا قرآن پاک میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن پاک میں کہ تم پر جو مصیبت نازل ہوتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اب
گھر میں بیماری آئی، جسم میں بیماری آئی، اولاد میں آئی، مال کا نقصان ہوا، کوئی اور معاملات خراب ہوئے، ہمارے کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے. تو اگر ہم نے اس سے معافی مانگ لی اور ہمیں معافی حاصل ہو گئی تو وہ ایک مصیبتوں کا جو سلسلہ گناہوں کی وجہ سے ہونے والا تھا وہ نہیں ہوتا. عفو کا نتیجہ عافیت ہے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. ہاں یہ ہے کہ اگر بندہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائے تو پھر اس کو بطور آزمائش اور بطور امتحان اس پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں جو اصل میں مصیبتیں نہیں ہوتی، جو اس کے ترقی درجات کا سمجھ لو کہ وہ پیپر ہوتا ہے. اب مشکل پیپر آیا تو بھائی بڑی کلاس ہے تو اس کا تو ایسے یعنی مشکل پیپر آئے گا نا. اب ایک شخص ہے وہ نرسری کا امتحان وہ دے رہا ہے، یہ بچہ ہے چھوٹا تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے سوال آئیں گے. اب ایک پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس کے لیے ویسے ہی سوال آتا ہے، انجینئرنگ کا کورس کر رہا ہے اس کے لیے ویسے سوال آتا ہے. اس طرح کوئی اسپیس شٹل کے لیے کچھ یعنی پیپر دے رہا ہے، امتحان دے رہا ہے، اس کو جانا ہے آگے کچھ اسٹرانومسٹ بننا ہے اس کو، تو اس کے لیے پھر یعنی الگ سوالات ہوں گے، اس کے مشکل سے مشکل ہوگا یعنی مرحلہ جو ہے اس کے لیے. تو ایسے ہی ہے. اب ہم لوگ جانا چاہتے ہیں جنت میں، جنت میں جانے کے لیے کتنے سوالات چاہیے. یا سی ایس ایس کا امتحان ہوتا ہے تو وہ پتہ نہیں کتنے سال کی اس کی تیاری کرتا ہے بندہ، پھر جا کے اپیئر ہوتا ہے، پھر ایک دفعہ فیل ہوتا ہے، دوسری دفعہ فیل ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ فیل ہوتا ہے، پھر کوئی سفارش وغیرہ کر آگے پیسے دے کے پتہ نہیں اللہ معاف کرے پھر اس میں وہ پاس کیا جاتا ہے. اور ہوگا کیا کہ وہ یہ اپنا رزق کمائے گا، اس سے زیادہ کما بھی نہیں سکتا. سمجھ رہا ہے کہ میں بس اب میں زبردست پاس ہو گیا، سی ایس افسر بن گیا. افسر تو بن گیا لیکن آپ کا رزق تو نہیں بڑھا نا، رزق تو وہی ہے. سی ایس ایس کے امتحان کے لیے اتنی محنت ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو جنت میں درجات ملنے والے ہوتے ہیں ان پر بھی امتحان آتے ہیں، جیسے کربلا والوں پر آئے، صحابہ کرام جنگ بدر میں آئے، احد میں آئے، ان کی تو زندگیاں ہی پوری کی پوری امتحان ہی تھی. ساری کی ساری زندگی ان کی امتحان میں ہوتی تھی اور وہ خوشی خوشی دیتے تھے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کا امتحان لیتا ہے. وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے بھی گناہ گار تھے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم کہاں سے اس قابل ہوں گے وغیرہ وغیرہ. انبیاء کرام تک کیسی کیسی مصیبتیں بلائے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے حاضری دیتی نہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا. تو وہ عافیت کے خلاف نہیں ہے، وہ عافیت ہی ہے. نیک لوگوں کا امتحان میں پڑھنا یہ عافیت ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب امتحان دیتا ہے تو اس کی عافیت یہ ہے کہ اس کو ثابت قدم رکھے گا، اس کو بے صبرا نہیں ہونے دے گا، ہے نا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے پر یہ دعا بھی اس کی قبول ہو جائے اور اس پر کوئی مصیبت بھی نازل ہو جائے، اتنی بڑی نہیں ہوگی، اس کے ظرف کے مطابق ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کسی بھی انسان کو کسی بھی جان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن کفار کو یا دوسرے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جتنا چاہیں برداشت کریں، نہیں کرتے تو باویلا کریں، جو مرضی کریں، مصیبت ان کو ان کے ظرف کے مطابق ملتی ہے. اور نیکوں کے ساتھ وہ خود ہوتا ہے، تو نیکوں پر وہی مصیبت آتی ہے تو وہ ان کے دل کو ڈھارس دیتا ہے اور ان کے دل پر ایک سکینہ اور اطمینان کو نازل کرتا ہے. یہ بھی عافیت ہے کہ مصیبت تو آئی، بلا تو آئی، لیکن کیونکہ ترقی درجات کی باعث تھی یا کفارہ سیئات کا باعث تھی، یعنی گناہوں کی معافی سے ہو رہی تھی، تو اول تو یہ شدت کے ساتھ نہیں آئے گی بلا. جس پر عافیت ہے اگر اس پر کوئی مصیبت آئے گی تو شدت کے ساتھ نہیں آئے گی. اور
جس قدر آئے گی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس کے ساتھ معاونت کرے گی، اس کی مددگار ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا مددگار ہوگا اور اس کو استقامت عطا کرے گا، اطمینان عطا کرے گا اس کو۔ اچھا، اب اس کے اگلے حصے پر آ جائیں، پھر دوبارہ یہ دعا میں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا اور عافیت کا، اپنی میرے دین میں اور میری دنیا میں۔ دین میں مجھے بلاؤں کا سامنا نہ کرنا پڑے، یعنی میں دین پہ چلوں تو تو میرا مددگار ہو جا، ایسا نہ ہو کہ میں دین پہ چلتے چلتے معاذ اللہ کسی ٹھوکر کا شکار ہو جاؤں۔ اگر نیکیاں کروں اول تو گناہوں میں نہ پڑوں، گناہ اگر ہو جائے مجھے توبہ کی توفیق مل جائے فوری۔ یہ بھی عفو کا ایک حصہ ہے کہ اس کے نصیب میں لکھا تھا ایک گناہ، اس نے کر لیا، تو اب جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے گا اس کو توبہ کی توفیق ملے گا، اس کو عفو عطا فرمائے گا، معافی عطا فرمائے گا اور اس کو توبہ کی توفیق دے گا کہ میرے دین میں مجھے عافیت اور مجھے معافی عطا۔ یا پھر اگر وہ شخص نیکیاں کرتا ہے تو نیکی کرنے کی بلا کیا ہے کہ اس میں اس کو ریاکاری پیدا ہو جائے، تکبر آ جائے، خود پسندی آ جائے، عجب کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے کام کو خود ہی بڑا پسند کر رہا ہے، یار تو اتنے عرصے سے نیکی کر رہا ہوں، تو یہ بھی کر رہا ہوں میں، تو وہ بھی کر رہا ہوں میں، اپنے آپ کا اپنی ذات کا خود مرید ہو گیا، وہ اپنے کمالات کو خود ہی اس نے سراہنا شروع کر دیا۔ تو یہ نیک اعمال کی سمجھ لیں کہ یہ خرابی ہے، اس کے نیک اعمال اس سے برباد ہو سکتے ہیں۔ تو دین میں تو یہ دو طرح کی خرابی آتی ہے، پہلی بات یہ کہ عقیدہ خراب نہ ہو بھائی اس کا، دوسرا یہ کہ اس کے اعمال خراب ہو۔ دنیا یا میری دنیا میں میں عافیت چاہتا ہوں، وہی ساری باتیں کہ اس کے جسم و جان سے لے کر اور اس کی قبر تک کے معاملات، اس کی نظر تک کے معاملات اس کے بہترین ہو جائیں، پسندیدہ ہو جائے اس کے لیے، اس کے حق میں بہتر ہو جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ عجب سے کیسے بچے گا؟ حالانکہ بندہ نیک عمل کرے گا تو خوش ہوگا، پسند کرے گا اسی کو کہ میں نے اچھا کیا ہے۔ ہاں نہیں، نیک اعمال کو تو اگر وہ پسند کر رہا ہے تو نیکی کو پسند کرے نا، لیکن وہ اس کی نسبت اپنی طرف کرنے لگتا ہے، میں تو خود کیا ہے تو ہاں کہ یہ میں نے اپنی ہی توفیق سے کیا ہے، معاذ اللہ۔ اس کو اگر رب کا انعام سمجھ رہا ہے صمیم قلب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے، کہ سمجھ رہا ہے کہ یار لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے پاس تو کوئی نیکی کرنے کا کچھ میرا تھا ہی نہیں، اختیار ہی نہیں تھا، تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھ سے کروا لی، تو ٹھیک ہے، تو شکر میں آ گیا۔ لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے عرصے سے نیکی کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، جیسے ایک شخص ہے اس نے حفظ کیا، اس سے میری ملاقات ہوئی، حفظ کیا، اور اس نے بعد میں کہنے لگا کہ یار معاذ اللہ میں نے غلطی کر دی حفظ کر کے، شاید یہی میری غلطی ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ دیکھو میرا تو کوئی کام ہی صحیح نہیں ہوتا، میں اتنے دفعہ قرآن پاک پڑھتا ہوں، میں نے تو موٹر سائیکل پہ بھی دم کیا تھا، آیت الکرسی پڑھ کے، پھر بھی جو نا بچے نے پتھر مارا اس کا شیشہ ٹوٹ گیا، گاڑی پنچر ہو گئی، فلانا ہو گیا، ڈھمانا ہو گیا، پتہ نہیں کون کون سی باتیں نکال کے لے کے آ رہا، اور اس کو شکوہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اور معاذ اللہ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا، الفاظ بول رہا تھا معاذ اللہ نقل کفر فرنا ماشاء اللہ، کہ میں نیکی کر رہا ہوں، میں اللہ کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، اور وہ کچھ الفاظ اس نے الٹے سیدھے بولے۔ میں نے کہا یار تمہیں نیکی کرنے کی توفیق دی کس نے؟ پہلے تو تم یہ سوچو، نہیں سوچا اس نے،
کئی بار اس کو میں نے کلمات کفر سے توبہ کروائی، ہر تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ آ جاتا، میری جاب نہیں لگ رہی، میری نوکری نہیں لگ رہی، میرا یہ، حالانکہ کھاتے پیتے گھرانے کا، پسند کی نوکری چاہیے، پسند کا کاروبار چاہیے تھا کہ مجھے یہ والا کاروبار کرنا ہے اور میں یہی کروں گا اور کوئی نہیں کروں گا، پسند کا چاہیے مجھے۔ میں تو اتنی دفعہ نیکی کرتا ہوں، حافظ بھی ہوں، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، اس کے بعد اس کے شکوے شروع ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اس نے گویا نیکی کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ یہ عجب ہے، اپنے کام کو خود ہی اچھا سمجھنا اور سمجھنا کہ بس میں ہی سب سے اچھا ہوں، میرا کام تو سب سے اچھا ہے اور مجھے اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا مجھے اللہ کی طرف سے، معاذ اللہ۔ تو نیکی کر کے اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا اس کو برباد کر دیتا ہے۔ بوقت ضرورت اظہار بھی کرتا ہے کہ فلاں فلاں کام کیے ہیں۔ ہاں دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، اگر وہ بوقت ضرورت اظہار کرتا ہے تو ضرورت کیا ہے، دینی باتوں ہے، میں دنیاوی ہے، اس کی نیت کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر وہ اسی پر عمل کرنے کے لیے کرتا ہے کہ تحدیث نعمت کے لیے وہ کوئی چیز بتاتا ہے تو نعمت بتاتا ہے تو اللہ کا کرم اپنے پر ہو، یا میں یہ کرتا تھا تو اللہ نے مجھے یہ دیا، تو اس کا دل کس بات پہ راضی ہے کہ وہ کیا اپنا تعارف کرانا چاہ رہا ہے، یعنی اپنی بڑائی بتانا چاہ رہا ہے، یا نعمت بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے رب نے یہ نعمت کی میرے اوپر۔ اگر تو وہ رب کی نعمت کا اظہار کر رہا ہے، ضمناً اپنا اس نے کوئی نیک عمل بیان کر دیا تو فبیہا، اور اگر وہ اظہار تو اس کو اپنا ہی کرنا ہے، ضمناً وہ نعمت بتا رہا ہے، تحدیث نعمت ضمناً کر رہا ہے، کیا نا فالحکم للغالب۔ عام اس میں تو اس طرح نہیں، جیسا حاجی صاحب نے مجھے لاکھ روپے دیے تھے، اس میں نہیں تھا میرے پاس لاکھ روپے، حاجی صاحب نے دی، اللہ کے لیے وہ سوچنا پڑتا ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے، فکر لے کے جانے پڑتی ہے۔ ہاں وہی بات ہے کہ جیسی صحبت ہوتی ہے نا ویسے انسان کا ذہن بنتا ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی سوچ اس کی صحبت سے بنتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ فطرت اس کی وہی رہتی ہے جس پر وہ آیا ہے دنیا میں، تو صحبت سے اس کے اعمال میں، خیالات میں وقتی تبدیلی ضرور آتی ہے، تو پھر حقیقت اپنی جگہ وہ عود کر جاتی ہے۔ خیر عافیت اس کو یہ حاصل ہوئی دین میں کہ اس کا دین محفوظ رہے، خاتمہ بالخیر ہو اس کا، کہ سب سے بڑی بات یہ ہے دین کی عافیت کیا ہے کہ دنیا میں وہ دین پر عمل کرے جتنا ہو سکے، اس سے نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا رہے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، اور اس کا خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ ہو، دنیا کی محبت سے خالی ہو کر وہ دنیا سے جائے، ایمان کی حالت میں جائے، ایمان کے ساتھ پھر جس طرف کو جا رہا ہے اس کا رخ بھی اسی طرف ہو، خالق کی طرف، مخلوق کی طرف رخ نہ ہو اس کا۔ کہ صبح خاتمے کے دو حالتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی گئی، برے خاتمے کی دو صورتیں، ایک تو یہ معاذ اللہ سو معاذ اللہ، مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ فرماتے ہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ، اور یہ ہوتا ہے دنیا کی محبت کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی مومن تھا بظاہر، بڑی نیکیاں کرتا تھا، لیکن دنیا سے شدید محبت کرتا تھا، شدید محبت کرتا تھا، ذرا سی بات پہ سمجھ لو کہ 10 روپے کھوئیں تو جان ہی نکل جاتی ہے، یار یہ کیا ہو گیا، پیسے کہاں چلے گئے، ہوتے نا کچھ ایسے، نفع میں کمی ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ بیچارے۔ ہاں علامان والحافظ، تو وہ ایسا ہے
بالفرض ایک شخص ہے وہ دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہے کہ جب موت آتی ہے تو وہ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ بھائی تو کیوں آیا؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں. تو اس کو حکم الہی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے معاذ اللہ. یار اب یہ حکم الہی سے آ گیا، یہ میری جان لینے کے لیے، اب جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، گھر بھی جائے گا، کاروبار بھی جائے گا، بنگلہ بھی جائے گا، کوٹھی بھی جائے گی، کار بھی جائے گی، اور سارے کی ساری اگر حکومت میں ہے تو حکومت بھی جائے گی، دنیا کی ساری نعمتیں میرے سے چھن جائیں گی. یہ ایک حکم الہی کی وجہ سے. تو وہ حکم الہی کو ناپسند کرتا ہے، اس کے دل میں شکوہ پیدا ہوتا ہے. تو جب شکوہ اس کے قلب میں پیدا ہو گیا اور یہ اس پر مطمئن ہو گیا، یعنی یہ کھڑا ہو گیا واقعی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ، اس کو نفرت پیدا ہو گئی معاذ اللہ حکم الہی سے، کافر ہو گیا، ایمان سلب ہو گیا اس کا. اب اس کے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کا ایمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان سلب ہو چکا ہے. خاتمہ بالخیر نہیں ہوا اس کا، خاتمہ بالشر ہو گیا. سوء خاتمے کی پہلی صورت یہ ہے کہ جس میں ایمان ہی سلب ہو جائے. اب ایمان ہی سلب ہو گیا تو باقی سارے کیا، اب وہ اس کو دفنائیں گے کفنائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، یہ سارے ثواب بھی کریں گے، سوائل بھی کریں گے، 40 بھی کریں گے، برسی بھی ہو سکتا ہے ہر سال کریں، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے اس کے ساتھ اس کے لیے، لیکن اس کو کچھ نہیں پہنچے گا کیونکہ کافر ہو گیا. تو یہ برے خاتمے کی پہلی صورت ہے کہ اس کا ایمان ہی معاذ اللہ سلب ہو جائے. اللہ تعالیٰ دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا کی محبت تو ہے لیکن اتنی شدت نہیں ہے اس میں، موت کو ناپسند کر رہا ہے یہ، لیکن امر الہی تک اس کی نفرت نہیں پہنچی. دنیا سے محبت کر رہا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، موت سے نفرت کر رہا ہے، لیکن یہ نفرت آگے نہیں بڑھی، یعنی متعدی نہیں ہوئی، حکم الہی تک نہیں پہنچی. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے ماں باپ کی موت نہیں چاہتے، لیکن وہ ہمارے سامنے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہمارے میں سے اکثر لوگ رو رہے ہوتے ہیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کیا ہوا؟ ارے والد صاحب کا انتقال ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں لوگ، جب اس کو یہ کہتے ہیں نا چلو بھائی اللہ کی یہ مرضی تھی، کہتا ہاں اللہ کی یہ مرضی تھی. یہاں پہ آگے یہ مطمئن ہو جاتا ہے. ڈاکٹروں کو کہے گا ڈاکٹروں نے غلط انجیکشن لگایا، نرسوں نے ٹائم پہ دوائی نہیں دی، فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ بیماری ہو گئی تھی نا، اس کو تو فلانا مرض ہو گیا تھا، اس کو دما ہو گیا تھا، اس کو ٹی بی ہو گئی تھی، ٹی بی صحیح نہیں ہے، باہر کو ٹی بی کو ختم کرو، کوئی دوائی نکالو. ہاں، بیماری تک اس کا شکوہ بیماری تک ہے، اس کا شکوہ ڈاکٹروں تک ہے، اس کا شکوہ نرسوں تک ہے، شکوہ اس کا خوراک تک ہے. اگر موسم سے کچھ ہوا تو موسم میں، ایکسیڈنٹ سے بندہ مرا تو ایکسیڈنٹ میں، یار وہ گاڑی کی بریک ہی فیل ہو گیا، یار گاڑی کا مسئلہ ہو گیا، گاڑی ٹکرا گئی، ڈرائیور نشے میں تھا، اس نے لے جا کے گاڑی مار دی، ڈرائیور کو برا بھلا کہہ رہا وہ. لیکن حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ سب امر الہی سے ہوا ہے، لیکن اس کی نفرت امر الہی تک نہیں پہنچی بلکہ اسباب تک محدود رہی. تو اب جب اس کو نکالا جاتا ہے دنیا سے، اس کی روح نکالی جاتی ہے، لے کے جائی جاتی ہے، تو اس کی توجہ دنیا کی طرف رہتی ہے. یہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے بیچارہ، اور لے کے جایا جاتا ہے اس کو بارگاہ الہی میں، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی اس کی. تو یہ سوء خاتمہ ہے کہ ایمان تو سلامت ہے لیکن مرنا نہیں چاہتا. ایمان سلامت ہے اس کا لیکن مرنا نہیں چاہتا. اکثر ہمارے مسلمانوں کی علمان والا یہی حال ہے. اور حسن خاتمہ کیا ہے
کہ ایمان بھی سلامت ہو اور یہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار بھی ہو، وہی خوف اور امید کے ساتھ کہ اپنے اعمال سے خوف کر رہا ہو کہ اگر میرے اعمال پر دار و مدار رکھا گیا تو بابا میں تو گیا، اور امید رحمت پہ ہو اس کی کہ ہو سکتا ہے وہ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تو دنیا میں اس نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا تھا، اتنی عزت دی تھی مجھے، اتنی نعمتیں دی تھی، تو وہ کریم ہے، امید ہے کہ وہ کرم ہی کرے گا، رحیم ہے، امید ہے رحم ہی کرے گا، رحمان ہے، امید ہے رحم فرمائے گا، اور عفو ہے وہ معافی کر دے گا میری، ستار ہے وہ کچھ چھپا لے گا، غفار ہے مغفرت کر دے گا میری، یہ امید اپنے آپ کو دلاتا ہوا وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو یہ حسن خاتمہ ہے، پہلا حصہ اس کہ ابھی وہ اعمال اس کے نتیجے میں ہے، اور اس سے اوپر کے ہیں شہید ہے، جیسے وہ اللہ کی محبت میں چلا گیا، بھائی میری ضرورت ہے میں حاضر ہوں، میری جان چاہیے میری جان حاضر ہے، اس پہ تو کیونکہ تجلی ہوتی ہے، اس کو تو زیارت ہوتی ہے، حق کی تجلی ہوتی ہے اس کے اوپر، وہ تو پھر سیدھا سیدھا پھر وہ اوپر کا معاملہ آ گیا اس کا، اور پھر اس سے اوپر صدیقین سے جو جانے کے مشتاق ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی جیسے نوح علیہ السلام سے اس نے پوچھا ملک الموت علیہ السلام نے کہ حضرت آپ نے 1300 سال 1350 سال زندگی گزاری، آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ فرمایا دنیا تو اتنی مختصر سی میں نے دیکھی کہ ایک مکان جس کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگے کہ اچھا تو آپ نے اتنے عرصے کیا کیا؟ کہنے لگے بس تیرا انتظار کیا کہ تو کب آئے گا اور کب میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کو آگے کی یہ شان ہے کہ آگے ہمارا اچھا نہیں نہ پتا ہو بھلے، اچھا ہاں یہ نہیں ہے، اصل میں یہ محبت جو ہے یہ عطا ہے رب کی طرف سے، یہ عطا ہے، اور یہ بس وہ کریم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، ودیعت کر دیتا ہے، اس کو قلب میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، کسی کی دعا سے بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی عمل کی مقبولیت سے ہو جاتی ہے، ہوتی اس کے فضل سے ہی ہے، کیونکہ عمل بھی اس کا مقبول ہوگا تو اللہ کے فضل سے مقبول ہوگا۔ سر کیا اس سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا آگے اچھا ہی ہوگا؟ نہ پتا ہو نہیں ویسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں، پتا ہو بھی سکتا ہے اور پتہ نہیں بھی ہوتا، اب پتہ ہو تو پھر جائے گا تو پھر تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں لالچ میں جا رہا ہے کہ آگے جب جنت اس کا یعنی انتظار میں کھڑی ہے تو پھر تو ہر بندہ چاہے گا چلو یار اب دنیا سے تو جا ہی رہے ہیں وہیں پہ تو تھوڑی توجہ کر لیں، نہیں وہ دنیا کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن اور جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ایک تو ہے کہ وہاں کے شوق کے لیے جانا چاہتا ہے، ایک ہے یہاں سے ہی تنگ ہے، وہاں کا شوق نہیں وہ دنیاوی طور پہ تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی، یہ ہو گیا فلانا ٹھمک، وہ نہیں، نہ وہ نہیں، یہ تو مصیبت ہے، اس کے لیے باعث راحت ہے کہ چلو یار وہ تو یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہے کہ چلو یہاں ہی ہے نا سارا یہ معاملہ، اللہ تعالیٰ بھائی مجھے معاف کرنا چاہتا ہے تو مجھے مہنگائی میں اور اس قسم کے معاملات میں مبتلا کر دیا تاکہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو مجھے بخشنا چاہتا ہے، تو یہ اس سے نہیں وہ ہوتا، تنگ دل نہیں ہوتا اس سے، دنیا کی پریشانیوں سے، بلکہ وہ غلبہ محبت کی وجہ سے اپنے محبوب حقیقی سے ملنا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ دنیا کو اپنا ایک قید خانہ سمجھتا ہے۔ قید خانہ سمجھنے والے بھی 2 ہیں نا، ایک تو عام مومن ہے کہ جو دنیا کی کو اس کی پابندیاں ہیں، یہ دیکھنا نہیں، وہ کھانا نہیں، یہ پینا نہیں، یوں بولنا نہیں، ایسے یہ سننا نہیں، تو وہ ایک اندیکھی سلاخوں کے اندر ہے، قید خانے میں ہے،
کہ جو کفار کر رہے ہیں وہ جو مرضی کر رہے ہیں وہ، اور یہ جو مرضی نہیں کر سکتا، اس کو قید ہے، اس کو کھانے پینے سونے ہوا سے خمسہ پہ اس کی قید ہے، بلکہ سوچنے پہ بھی قید ہے اس کی، یہ سوچنا بھی تم نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو قید خانے میں ہے، تو یہ قید خانے میں زندگی جو وہ گزارتا ہے اور مر جاتا ہے، تو یہ آزاد ہو جاتا ہے، یہ عام مومن ہے کہ اعمال کی سختیوں کو قید سمجھتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو قید سمجھتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں، کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ ان کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیدار الہی نہیں ہو سکتا، یہ سرکار کے لیے خاص ہے۔ اب کیا کریں؟ اب اس کے لیے مرنا پڑے گا دیدار کے لیے، تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کب مریں گے؟ اس انتظار میں وہ رہتے ہیں کہ کب مریں گے، ان کے لیے جینا محال ہے، اور شاہ کے لیے جینا محال ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو اس کی پسندیدہ چیز کے ملنے کا وقت بتا دیا جائے کہ بھائی 2 سال بعد ہی ملے گی، اب وہ 2 سال، اور وہ شدت کا شوق ہو، اس کو شدت کا شوق، کوئی بھی چیز آپ لگا لیں جو انسان کو پسند ہو، اب اس کے لیے وہ دن گنے گا، دن تاریخ اس سے پوچھتے رہو کون سی تاریخ ہے، فلاں تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے نا یہ بات۔ اور ہمارے بیٹھا ہو تب کسی محفل میں تو ایک ہمیں نا تاریخ یاد نہیں تھی، پوچھ رہے ایک دوسرے سے یار آج تاریخ کون سی ہے، کون سا مہینے کی کون سی تاریخ ہے، وہاں پر ایک ہونے والے دولہا صاحب بیٹھے ہوئے، میں نے کہا سب لوگ چھوڑو، تم بتاؤ یار کون سی تاریخ ہے آج، اسے کھٹ سے بتایا آج فلاں تاریخ ہے، میں نے کہا بیٹا تم سے زیادہ کس کو پتا ہوگا آج کون سی تاریخ ہے، اور ابھی کتنے دن باقی رہ گئے تمہاری شادی میں۔ تو وہی ہے کہ اگر کسی چیز کے ملنے کا پتہ ہو اور وہ چیز انسان کو پسند ہو تو وہ اس کو یاد رکھتا بھی ہے، اور اس کے شوق میں وہ اس کو لیے اب باقی کا وقت گزارنا یہ بھی کیا ہے، اس کو سمجھ وقت گزارنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ان سے ہوتا ہے دیدار الہی کا وعدہ، کہ وعدہ بھائی دیدار ہوگا، مرتے ہی دیدار ہوگا، تو وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کب مرنا ہے، اور ابھی تو ٹائم پڑا ہے یار، ابھی کچھ پتہ نہیں کتنے دن باقی ہے، تو وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کس دن مرنا ہے۔ تو یہ ان کے لیے قید ہے۔ دیدار کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیدار کا فائدہ، دیدار میں فائدہ نہیں دیکھا جاتا، نقصان بھی برداشت کیا جاتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عاشق کو تبھی تو یہ کہا گیا کہ یہ ظالم و جاہل ہے، انہ کان غلوما جہولا۔ اب ایک پروانہ ہے، مثال ہے نا، اب ہمیں نہیں معلوم کہ پروانے کی نفسیات کیا اور شمع کی نفسیات کیا ہے، لیکن اس کو دیکھ کے خیال باندھا ہے ہمارے شاعروں نے اور حکمت والوں نے کہ پروانہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ بھئی وہ گیا تھا وہ بھی جل گیا، دوسرا گیا تھا وہ بھی جل گیا، تیسرا گیا تھا وہ بھی جل گیا، لیکن یہ پھر بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو جانا ہے، اس کو مرنا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی ہے کہ میں وہاں مروں، ورنہ تو میری زندگی 2 دن کی ہے، ایک رات کی ہے۔ صبح دیکھا ہوگا پروانے جلے ہو یا نہ جلے ہو، ایسے پڑے ہوتے بیچارے، صبح مر چکے ہوتے کہ شمع نہیں تو پروانے بھی نہیں، ختم۔ ہاں، تو محبت اور عشق کا جو غلبہ ہے وہ فنا چاہتا ہے، فنا، تو خاتمہ بالخیر اس کا ہوگا جو اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ اب عام مومن تھا، اس کے لیے مقصد کیا تھا؟
جنت تو جس کا جنتی اعمال پہ، جنت کے عقیدے پہ، جنت کے معاملے پہ خاتمہ ہوا، اس کا حسن خاتمہ ہو گیا. اب ایک تھا عاشق، اس کا حسن خاتمہ کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب تک پہنچے. تو اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اور میرے اہل میں اور میرے مال میں مجھے عافیت عطا فرما، معافی اور اہل یعنی عافیت عطا فرما. یعنی نہ تو میرے گھر والوں میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جو عفو اور عافیت کے خلاف ہو، اور نہ میرے مال میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جو عفو اور عافیت کے خلاف ہو. اللہم استر عوراتینا، آگے ہے نا، یا اللہ تو میرے عیبوں کو چھپا دے، ہمارے عیبوں کو چھپا دے. وآمن روعاتینا، یا واحد کسی کو اس کو اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، یا اللہ میرے عیبوں کو چھپا لے اور میرے خوف کو امن میں تبدیل فرما، کہ مجھے کسی دشمن کا، کسی چیز کا خوف نہ ہو. اب اس پر بھی دیکھیں کہ ہمارے دشمن کون کون سے ہیں، دینی دشمن کون سے ہیں، دنیاوی دشمن کون سے ہیں، بیماری بھی دشمن ہے. اس کا خوف، اس کا خوف، کہتے ہیں نا وہ وبائی امراض کا خوف، مال کے یعنی تلف ہو جانے کا خوف، بیمار ہو جانے کا خوف، بچوں کے معاملات خراب ہو جانے کا خوف، اغوا ہونے کا خوف، ڈکیتی پڑنے کا خوف، جو آج کل معاشرے میں ہمارے جرائم چل رہے ہیں اور بے امنی کی کیفیت ہے، وہ سارے خوف ہی ہیں نا، اور کیا ہے. ان تمام خوفوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا. وہ آمن روعاتی کا آگے کیا ہے، اللہم احفظنی من بین یدی، یا اللہ مجھے میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، تو مجھے سامنے سے کوئی مصیبت نہ پہنچے. اب اس کی جتنی تشریح آپ کو آتی ہے آپ خود ہی کریں کہ میرے دیکھتے دیکھتے کوئی مصیبت مجھ تک آ جائے سامنے سے. اللہ نہ کر کے جیسے گاڑی میں جا رہا ہوں، سامنے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، سامنے سے کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا. یعنی 6 سمتیں ہیں نا، سامنے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے، یہ جہات ستہ کہلاتے ہیں. 3D 3 ڈائمنشن. تو اس میں انسان قید ہے، تمام طرفوں کی یعنی تمام طرفوں سے میری حفاظت ہوتی ہے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے. یہ اس کا خلاصہ ہے دعا کا. تو اگر کوئی یہ دعا مانگ لے صبح شام، یا جب دل چاہے اس دعا کو مانگ لیا کرے اپنے لیے. ہمارے ایک دوست جو نا بتا رہے، ان کا کوئی جانوروں کا کام تھا، کہ نہیں یار میرے جانور مر جاتے تھے، جانور لے کے میں جو ہے پالتا تھا تو مر جاتے تھے. ایسے بکریاں لی اور مرغیاں لی، بڑے ہوتے ہوتے وہ اب 20-25 ہوتے تھے، بڑے ہوتے ہوتے وہ مرغیاں تو 3-4 ہی باقی بچتی تھی. اسی طرح بڑے جانور ہی مر جاتے تھے. کہہ رہے یہ دعا میں نے پڑھنا شروع کی، جتنے چوزے لیے تھے سارے بڑے ہو گئے، جتنے چھوٹے جانور لیے تھے سارے بڑے ہو گئے. کہہ رہے میں پابندی سے یہ دعا پڑھتا رہا بس. تو اس کی تو اتنی برکت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی کبھی گاڑی کا ٹائر تک پنچر نہ ہو، پلک تک خراب نہ ہو، کوئی آپ کو پریشانی ہی نہ ہو، کوئی چیز آپ کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی. آپ کی کہ آپ رات کو جا رہے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی، بے یار و مددگار ہو گئے، ایسا نہیں. کاروبار میں ایسا پھنسے کہ ڈوب ہی گئے، معاذ اللہ، قرضہ ہی نہیں کوئی واپس کر رہا، پیسے کوئی کہا کہ بھاگ گیا.
गहागी आना ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होगा, यानी बदहाल नहीं होंगे कभी। आफियत को आप समझ लें, आफियत का उर्दू में एक लफ्ज़ आप समझ लें कि सलामती और खुशहाली, क्या खुशहाल रहेगा वो दीनी तौर पे, दुनियावी तौर पे। तो ये दुआ हमें पढ़नी चाहिए और अपने घर वालों को सिखानी चाहिए। वैसे तो सही यानी जो है ना रिवायत आई है और बड़ी ही प्यारी दुआ है। तो कुछ दुआएं सुबह शाम को महसूस होती हैं, तो उसकी क्या वजह है? वो कबूलियत दुआ का है, यानी औकात है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि इस दुआ की तासीर जल्द कब जाहिर होगी। सुबह के वक्त में मांगने से जल्दी कबूल होगी, या इसका दायरा कार कितना है, सुबह से लेकर शाम तक के मामला के लिए काफ़ी रहेगी ये, और फिर शाम को पढ़ ली जाए तो सुबह तक के मामला के लिए काफ़ी होगी। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म है, तो उन्होंने हमें इरशाद फरमा दिया सुबह शाम इसको पढ़ लिया जाए। तो अब इसमें जितना फिर देखते हैं, गौर करते हैं, तो इसके उक़दे खुलते जाते हैं, इसकी चीज़ें सामने आती जाती हैं। इस तरह कुछ दुआओं में है कि जो ये पढ़ेगा तो शाम तक इतने फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहे। हाँ, समझाया है, उसमें खोल दिया गया, बात वाज़ेह कर दी गई कि जो ये करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके लिए दुआ करेंगे। तो उस फरिश्तों की दुआ का इसको क्या फ़ायदा हुआ? कबूल हो जाएगी इसके अंदर, क्या यानी वो तो प्रोटोकॉल है ना फरिश्तों का, उसके लिए दुआ करना, उस दुआ मांगने के लिए प्रोटोकॉल है कि देखो तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। इन कलिमात में वो तासीर है कि वो उन दुआओं के मुवक्किल फरिश्ते होते हैं, और ये हर एक के साथ ही होता है। कुछ का बता दी गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चलो बता दिया कि यूं करोगे तो वो होगा, और कुछ का नहीं बताया। लेकिन तकरीबन हर विर्द का ये मामला है कि जो भी विर्द किया जाता है उसके मुवक्किलात फरिश्ते होते हैं जो उसकी मुआवनत करते थे पढ़ने वाले। खैर हमें मुवक्किलात के चक्कर में तो नहीं रहना चाहिए, और जब अल्लाह का हुक्म होता तो फरिश्ते भी दुआ करेंगे, हम हमारे कहने से तो कोई नहीं करेगा। मुवक्किल भी काम करेगा तो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से करेंगे। हम किसी मुवक्किल को बुला भी ले तो 1000 शर्तें लगा देगा वो, यूं नहीं यूं करूंगा, मैं यूं नहीं यूं करूंगा, तो भाई हम उसको बुलाएं क्यों, उस चक्कर में क्यों पड़े। तो कुछ वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि काबतुल्लाह के वक्त से फरिश्ते आ रहे हैं, दिखाया जा रहा है, तो क्या वो ऐसा है? नहीं, वो फेक है। फरिश्ता किसी कैमरे की जद में नहीं आ सकता। फरिश्ते हर वक्त होते ही है हमारे पास। अभी हम जो एक दूसरे की यानी मूवी बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, तो हमारे दाएं बाएं आगे पीछे फरिश्तों और जिन्नात की एक तादाद होती है, कोई भी नहीं आता कैमरे में। ये मादा और मादे से निकलने वाली रेज को कंट्रोल करता है ये जो ना कैमरा, जो जितने भी मतलब बड़े बड़े वो हैं, या तो वो इंफ्रारेड कैमरा है जैसे, या वो एंटी डार्क गॉगल्स हैं, तो वो कोई हीट को लेगा, कोई अल्ट्रा वाइट रेज को लेगा, उसको वो यानी इमेज बना देगा, उसकी तस्वीर, उसको मूवी बन जाती है। फरिश्ते इन सबसे ऊपर गए, उनका मामला, जन्नात का भी मामला इनसे ऊपर है, नहीं आ सकते कैमरा। तो वो दिखाते हैं टीवी में कि वो फलां जो है वो आसिफ ज़्यादा घर वो डिवाइसेस लेके जाते हैं वहाँ पे, और उससे जो है वो वही अल्ट्रा वायलेट और वो उससे वो कहते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही घर में है, वो तो हर घर में होते हैं जिन्नात। तो रेटिंग है बस, फेक है सारा मामला। की वीडियो में एक दफ़ा बता रहे थे कि जब हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह के मुतालिक ये जो है वो इस्लाम की हकीकत मोहम्मदिया से पैसे होते, और जो दीगर साहबा जो है वो ज़ाहिर से मियाँ ये तो इसमें तो बड़ी नहीं हो जाएगी चीज़ के हकीकत जो है वो ज़ाहिर से, तो रुतबा फिर उनका बड़ा होना चाहिए। हालांकि बड़ा तो
دیکھیے اس کی وضاحت ہم یوں جو نہ کر سکتے ہیں کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ تھے، وہ ان کا باطنی رابطہ تھا، محض ظاہری معاملہ نہیں تھا، اور صحابہ کرام کا دونوں ظاہری بھی تھا اور باطنی بھی تھا۔ اب یہ کہ توجہ جس کو دونوں چیزیں حاصل ہیں، جس کو ظاہر حاصل ہو جاتا ہے نا، اس کو باطن اگرچہ حاصل ہو جائے لیکن وہ اس پہ توجہ نہیں رکھتا عام طور پر۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تو آنکھیں کون بند کرے گا، اور صحابہ کرام تو ظاہر میں گم تھے، اور ظاہر بھی کس کا ظاہر ہے وہ، اور کس کا ظہور ہے، کون آنکھیں بند کر سکتا ہے؟ اور یعنی حالانکہ باطنی فیض یزکیہم، تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام کا تزکیہ ہو جاتا تھا، اگرچہ وہ بشر تھے، وہ بھی صحابہ کرام وہ بھی جو ہے بتاتے ہیں کہ ہم میں بھی وسوسے آتے ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، بعض کا کچھ ایسے معاملات کرنا بھی ثابت ہوا ہے، غلطیاں کرنا بھی ثابت ہوا ہے، گناہ کرنا بھی ثابت ہوا ہے ان کا، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ صحابی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور صحبت سے ان کا تزکیہ ہوتا رہتا تھا، ان کو بڑے بڑے اعمال کرنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، پرہیز کرنے کی، چلے کاٹنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ چلے کاٹ کے پرہیز کر کے ہم نے پہنچنا کہاں تک ہوتا ہے؟ دربار رسالت تک۔ پیر کا کام یہی ہے نا کہ وہ ایسے چلے کٹوائے اور ایسے توبہ کروائے اور ایسے اعمال کرے کہ بندہ قلبی طور پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے، اس کو حاضری یا اس سے آگے بڑھ کر اس کو حضوری حاصل ہو جائے۔ ان کو تو حاضری حاصل تھی صحابہ کرام، تو اور اعلیٰ درجے کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ، اپنی ظاہری آنکھوں سے، تو ان کا تزکیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہو جاتا تھا۔ اب باطن پہ آنکھیں بند کرنے کی فرصت نہیں، وہاں پر کون آنکھیں بند کرے؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد کی توجہ ہو سکتا ہے اس حد تک اپنے باطن پہ نہ ہوتی ہو جیسے کہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی اپنے باطن پہ تھی، کیونکہ وہ باطن میں ہی دیکھتے تھے، جو دیکھتے تھے ظاہر میں تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو توجہ کی شدت کیا، تو جو زیادہ توجہ کرتا ہے اس کو زیادہ نظر آتا ہے۔ تو اب حالانکہ رتبہ تو صحابہ کرام پہ زیادہ ہے نا بھائی، اویس قرنی رضی اللہ عنہ کیونکہ صحابی نہیں ہے، تو صحبت کی جو فضیلت ہے وہ غیر صحابی کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، غیر نبی غیر صحابی کو اس صحبت کی نسبت جو فضیلت ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ سر دوسرے جو نبی ہیں وہ کس بات میں افضل ہیں دیگر مخلوق سے؟ کون؟ دوسرے انبیاء جو ہیں، انبیاء کرام جو ہیں وہ اصل میں افضلیت ہے قرب میں، کہ کون قرب الہی میں زیادہ ہے۔ قرب الہی، قرب جو ہے وہ حب کے ساتھ ہے، کون سیرو زیادہ اللہ پر عاشق ہے۔ انبیاء کرام کی تمام ارواح سب کی ایک جیسی تو نہیں ہے، پھر اس کی ٹائپ مختلف ہے، روحوں کی بھی قسمیں ہیں نا، کوئی محب ہے، کوئی محبوب ہے، کوئی حبیب ہے، کوئی عاشق ہے، کوئی عبد ہے، کوئی متوکل ہے، کوئی کچھ، ہر ایک کی اپنی اپنی کسی چیز کا کسی روح پر غلبہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ یگانہ و منفرد ہو جاتا ہے۔ یہ قرب کا دار و مدار محبت پر ہے، قرب کا دار و مدار محبت پر، صفات کس کو کس صفت کے ساتھ قرب حاصل ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذات کا قرب حاصل ہے، تو تمام صفات کا قرب حاصل ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کا مجموعہ ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ تمام انبیاء کے نام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین اور اولیاء اعظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کی تجلی ہیں ان میں۔ اگر کچھ آپ علیہ السلام کا قرب چاہے تو کون سی صفت سے محبت رکھے؟ دیکھیں ہر امتی میں ایک صفت ایسی ہے جو اس کو اس کے نبی سے جوڑتی ہے،
خاص صفت ہے. ویسے تو ایمان اور محبت ہے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخیوں کے سخی ہیں، جواد ہے، کریم ہے، تو کسی میں صفت یہ والی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم المخلوقات ہیں، سب سے زیادہ علم والے مخلوق میں، تو کسی میں علم کی صفت آ گئی، کسی امتی میں، کسی میں عاجزی کی صفت آ گئی. سرکار سید یعنی متواضعین ہیں، تواضع کرنے والوں میں بھی سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. کسی میں، کسی امتی میں، کسی ولی میں صفت یہ والی آ گئی، کسی میں کوئی صفت آئی، کسی میں کوئی، کسی میں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو اپنے آقا سے تعلق ہے، ہر ایک کا انفرادی تعلق ہے، ہر ایک کا انفرادی تعلق ہے اس میں. ویسے تو اجتماعی ہمارا تعلق کلمے کے ساتھ، کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو گئے. تو کلمے کا ظاہری ہمارا سب کا برابر کا تعلق ہو گیا. اب باطن کا تعلق محبت کے ساتھ، تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صفت سے ہمارا تعلق بنتا ہوا نظر آیا، یعنی سیم ٹو سیم کون ہے، کون سی صفت ہم میں زیادہ جلوہ گر ہو رہی ہے، میرے آقا کی مجھ میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، یعنی کس صفت سے میں فیض یاب ہوں. پیدا کرنی پڑے گی، پھر نہیں، پہچاننا پڑے گا. پہچاننا پڑے گا. ہے تو صحیح ہے، ہر ایک میں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. جیسے صداقت ابو بکر، تو ان میں سرکار کی صداقت ہی تو ہے. ہاں، عدل فاروقی تو وہ کہاں سے آیا، وہ سرکار کا عدل ہے جو وہاں ظاہر ہو رہا ہے. سخاوت عثمانی تو کہاں سے آ گئی، سرکار کی سخاوت ہے. شجاعت حیدر تو وہ کہاں سے آ گئی، یہ سرکار کی دین ہے. اس طرح غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہے، دیگر صحابہ کے نام ہیں. ابو ذر غفاری ہیں، وہ بالکل کہتے ہیں نا زہد الانبیاء، بالکل زاہد، اکیلے ان کا اپنا ایک مسلک ہے، اپنا ایک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سے. وہ کیا ہیں، وہ عیسوی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، وہ سرکار کے زہد سے فیض یافتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عالم ارواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی ارواح کی تربیت فرمائی. عالم ارواح میں اس یعنی اجسام کے بننے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعظم کس کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ روح اعظم جس نے سب سے پہلے بلا کہا تھا، اپنے رب کو پہچانا تھا، اس روح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی تربیت فرمائی. تو ان کو ایک ایک صفت، دو صفات، کسی کو کچھ عطا ہوتی گئی. تو ظاہری طور پہ بھی ایسے ہی ہے، کسی کو حسن عطا کیا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ عطا، کسی کو حکومت عطا کر دی. سلیمان علیہ السلام کو آثار حکومت کس کی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے. ظاہر کہاں ہو رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کہ جن و انس پہ ان کی حکومت ہے، بادلوں پہ، ہواؤں پہ، پہاڑوں پہ حکومت ہے. تو وہ کس کی حکومت ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. سلیمان علیہ السلام حکومت میں آپ کے نائب. تو انبیاء کرام میں بھی جب یہ تقسیم ہے، اور وہ سارے کے سارے عشاق رسول ہیں. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں جو گنواؤں تیرے امیدواران جمال. تو یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، تو وہ حسن کس سے ہے، سرکار سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. وہ یہ حسن کا پرتو وہاں جا کر سبھی ہو گیا، صباحت میں تبدیل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بھائی یوسف جو ہیں وہ سبھی ہیں، یعنی ان کا حسن میٹھا میٹھا ہے. تو جو دیکھتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. اسی لیے جب قحط کا زمانہ ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا بھائی جو آگے ہمیں دیکھ لے گا اس کو اس دن بھوک نہیں لگے گی. صباحت ہے. فرمایا کہ میرا حسن جو ہے وہ ملاحت والا ہے، ملی ہے، نمکین.
تو نمکین زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتا ہے، اور ایک دفعہ کھا لو پھر دوبارہ کھا کے تو نمکین ہی کھایا جائے گا. میٹھے سے تو پیٹ بھر جاتا ہے انسان کا، میٹھے سے منہ پھر سکتا ہے، نمکین سے نہیں. اس پہ شعر بھی ہے نا بڑے پیارے پیارے، ہمارے تو بزرگوں نے کیا کلام کیا اس پر کہ اے ملیح عربی کر دے نمک داں ہم کو. کیا وہ پورا شعر کون سا کہ چل پھر آگے یاد آئے گا تو بتائیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہی انبیاء کرام میں جلوہ گر ہوئی ہیں. اچھا پھر اولیاء اللہ کیونکہ خاص وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے ہیں وہ تو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی امت ہے نا. تو انبیاء کرام تو سمجھ لیں باطنی امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ رسولوں کے رسول ہیں اور نبیوں کے نبی ہیں. اور ہم یعنی ہمارے ظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم میں بھیجا. وہ کیا تھا؟ اب اس سے کیا ہوا کہ جو اس امت کے اولیاء اللہ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی صفت کے مظہر ہوتے ہیں. ہاں میرے ہر زخم جگر سے یہ صدا آتی ہے، اے ملیح عربی کر دے نمک داں ہم. ہاں زخم جگر کہ جب انسان کو عشق ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کا جگر جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے خون میں نا شدت پیدا ہو جاتی ہے. خون اس کا زہریلا ہو جاتا ہے، خون اس کا کہ اس کا خون زہریلا ہو جاتا ہے، اور جب وہ جگر سے وہ گزرتا ہے جگر کو زخمی کر دیتا ہے. اب وہ عشق کسی کا بھی ہو، پیسے کا ہو، مال دنیا کا ہو، اس کا دنیاوی محبوب کا ہو یا محبوب حقیقی کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو اعلیٰ فرماتے کہ میرے ہر زخم جگر سے یہ آتی ہے صدا، اے ملیح عربی، کہ اے عرب کے ملی حسن رکھنے والے، کر دے نمک داں ہم پہ بھی ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک دے، یعنی شدت اور زیادہ کر دے، عشق کی شدت اور زیادہ ہو جائے. یہ عشق کی شدت کم کرنے کا نہیں ہے کہ ہم کم کر لیں اس کو، چلو زخموں پہ مرہم کچھ نہیں رکھنا اس میں. یہ تو جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے بھائی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کہ یہ اس کا جو وہ ہے دیکھنے سے، کسی کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور دل قرار پکڑ لیتا ہے، اور بس پھر دوبارہ بس دیکھ لیا جتنا دیکھ لیا آہستہ آہستہ اس کی محبت میں کمی ہوتے وہ بالکل نارمل سا ہو جاتا ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں ہے. جو دیکھتا ہے کیونکہ نمکین ہے نا حسن، تو جو دیکھتا ہے، جو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے وہ تو تھوڑا جھجکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے اس پہ روب طاری ہو جاتا تھا، اور جو بار بار دیکھتا ہے وہ آپ کے عشق کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر یہ عشق بڑھتا ہے کہ جتنی مرتبہ وہ دیکھے گا اتنی مرتبہ اس کی عشق کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ نمکین حسن ہے نا. تو نمک اور ڈالیں گے زخم اور بڑھے گا، نمک اور ڈالیں گے زخم اور بڑھے گا. یہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. نمکین حسن والا ہمارا دیکھیں کوئی آ اے ملیح عربی کر دے نمک داں.
وہ بھی ہے نا ادھر حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم ہاں ہے ملی ہے دلارا. ہمارا ملح یعنی وہی ہے محبت والا، نمک والا، نمکین حسن والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ سمجھ لو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام میں ظہور انہوں نے کیا. پھر اب قیامت تک جو یعنی جو اولیاء اللہ ہوتے رہیں گے ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ہی ظہور ہوتا رہے گا. کسی میں کوئی صفت ظاہر ہوگی، کسی میں کوئی صفت ظاہر ہوگی، کسی میں کوئی صفت ظاہر ہوگی. تو ہر امتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی میں ایک صفت پائی جاتی ہے جو غالب ہوتی ہے. ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اس صفت کی پہچان خراب ہوتی ہے. جب انسان کو اپنی اس صفت کی پہچان ہو جاتی ہے اور اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو ولی بن جاتا ہے وہ. کیونکہ اب اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا تعلق سمجھ میں آ گیا. جب یہ تعلق سمجھ میں آیا تو یہ حضوری ہو گئی، اس کو حاصل ہو گئی. اس کے ذریعے وہ حضوری حاصل کر لی. کنیکٹیوٹی اسی سے ہوتی ہے. کنیکٹیوٹی اسی سے. تو دیکھیں میرے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صفت کا کوئی نہ کوئی جھلک، کوئی نہ کوئی ذرہ نظر آ رہا ہے. پھر اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. سمجھ لیں کہ میرے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ چیز ایک حاضری کا اور حضوری کا ذریعہ بن سکتی ہے. پھر اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اچھا ان سب میں صفت کوئی سی بھی اس میں ظاہر ہو جائے گی کہ صفت کوئی سی بھی اس میں ظاہر ہو جائے گی، لیکن ان سب کے لیے ایک فارمولہ ہے. ذکر میں درود شریف اور عمل میں سنت. عمل میں سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے تو کوئی ایک سنت بھی اگر اس کی مقبول ہو گئی، سرکار نے قبول فرما لیا، ٹھیک ہے، تو وہ واصل ہو گئی، مہر لگ گئی نا اس پر قبولیت کی. بس اتنا کافی. اور ذکر میں درود شریف، کہ درود پاک یہ جتنا پڑھے گا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا بھی ہے کہ لوگوں میں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا ہوں. تو اگر کوئی چاہے تو اس کو بنا لے. دیگر اذکار اپنے ذرا کچھ دیکھ لے، جو جن کی عادت ہے ان کو تو جاری رکھے وہ اپنے، کیونکہ تو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور مزید شروع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ درود شریف کی طرف آ جائیں. جبکہ سنت کے بارے میں آتا ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو جو فعل وہ سنت ہے. جو قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قولی سنت ہوگی. کیسے کرو حکم ہو گیا وہ. اب وہ چاہے امر استحباب کے لیے تھا یا ارشاد کے لیے تھا یا وجوب کے لیے تھا، وہ اس کی آگے پھر اقسام کی ہیں بزرگان دین میں. تو قولی سنت بھی ہو گئی کہ جو حکم آیا وہ کر لے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ یہ نبی تمہیں عطا کرے حکم دے ہوئے اختیار کر لو، جس سے منع فرمائے تو رک جاؤ. دیکھا جائے تو فرض بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرض کیا ہم پر، اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے.
واجب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہے اور سنت بھی. جو نہیں واجب فرمایا وہ ہم پر رحم فرمایا کہ اگر میری امت پہ شاک نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دے دیتا. اختیار کی بات ہے نا، چاہیں تو لازم قرار دیں، چاہیں تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جب حج کا موقع آیا، حج کی آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بعض نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عامنا ھذا عامل الابد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہر سال حج کریں گے یا اسی سال کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر جب وہ موقع چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہم فرما دیتے لو قلت نعم لوجبت، اگر ہم ارشاد فرما دیتے کہ ہاں ہر سال، تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. ولو وجبت لما استطعتم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر واجب ہو جاتا تو تم استطاعت نہ رکھتے، پھر مشقت میں پڑ جاتے. ایک جگہ ارشاد فرمایا اگر میری امت پہ شاک نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک مؤخر کر دیتا. کہ عشاء کی نماز کا ٹائم 1/3 رات کے بعد ہوتا، لیکن وہ شفق کے گم ہونے پر ہی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ہم پر فرض فرما دی، کچھ واجب فرما دی اور کچھ سنت فرما دی، اور کچھ کیا لیکن حکم نہیں دیا ایسا کرو، مستحب کے درجے میں آ گئی. کچھ عبادات میں ہے، کچھ عادتوں میں ہے، لیکن ساری سنتیں دیکھیں صادر کہاں سے ہو رہی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، زبان حق ترجمان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے، پیارے پیارے نورانی اعضاء سے سنتیں صادر ہو رہی ہیں. اچھا، اب ایک یہاں پہ نقطہ سمجھنے کا ہے. بزرگ فرماتے کہ بالاتفاق وہ مٹی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، مدینہ طیبہ میں، روضہ انور میں، قبر انور میں، وہ مٹی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا ہے، وہ مقام، وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے نا. وہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے، ملی ہوئی ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے صادر ہوئی ہے، وہ خارج کی چیز نہیں ہے. مٹی خارج کی چیز یعنی باہر کی چیز ہے، جسم اطہر کا حصہ نہیں ہے مٹی، صرف اس کو جسم اطہر مس ہے، ٹچ ہے. تو اب اس مٹی کا یہ رتبہ ہے کہ وہ عرش سے افضل ہے. عرش پہ تو کوئی نہیں ہے جسمانی اعتبار سے. تو جو اعمال جسم سے صادر ہوئے ان کا جسم اطہر سے کتنا تعلق ہے؟ مٹی سے زیادہ تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تعلق کی بنیاد پر وہ مٹی افضل ہو گئی عرش سے، تو تعلق کی بنیاد پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سنت کی کیا قدر و قیمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. فرماتے سنت نور ہے، سنت کو اپنانے والا اس کو نور حاصل ہوتا ہے. سنت کو سنت سمجھ کے اپنائے. جو سنت ملے، جس پر بھی آپ کر لیں عمل، جس کا حکم ہے فرض واجب، وہ الگ چیز ہے.
آپ کسی ایک سنت کو لے لیں جو آپ پہ لازم نہیں ہے اور آپ محبت سے کر رہے ہیں، ایک کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی. دو کو کر لیں تو نور العالم، تین کو کر لیں. اسی لیے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو کہاں سے اٹھا بندہ اور کہاں چلا گیا؟ ذریعہ کیا بنا؟ سنت کی محبت. تو یہ دعائیں پڑھنا سنت ہے. اچھا، ہم جو عادتوں کی سنتیں ہم نے اپنائی ہیں، کپڑے پہننا، امامہ باندھنا، کھانا کھانا یا چلنا سنت کے مطابق، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی کمال کی چیز ہے. اس سے تصور پیدا ہوتا ہے. اس سے تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، بھائی سنت ہے. ہاں البتہ اپنا جائزہ میں لیتے رہنا چاہیے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. کہیں وہ سنت سمجھ کے اپنایا تھا، اب کچھ اور تو نہیں بن گیا، فیشن تو نہیں بن گیا ہے نا. کہیں اس کی حیثیت تو تبدیل نہیں ہو گئی. ہم سمجھ رہے ہیں یہ سنت ہی ہے، اور وہ اس میں نفس کا بڑا چکر ہوتا ہے. آپ میٹھا کھانا سنت ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھانے میں اب وہ ہم تو اسی لیے کھا رہے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے، نام لے رہے کہ سنت ہے. بس یہ فرق، اور یہ بڑا باریک فرق ہے، اور کوئی اللہ کا ولی یہ فرق کرا سکتا ہے بس. ورنہ نفس تو کہتا ہے بھائی میں سنت پہ چل رہا ہوں، ابھی کیا پریشانی تمہارے میں، شہد پی رہا ہوں، مرغی کھا رہا ہوں، سرید کھا رہا ہوں، تلبینہ کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے کام، خوشبو لگا رہا ہوں، فاقہ نہیں کر رہا ہوں کہ یار مشکل کام ہے. 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، وہ سنت مشکل ہو گئی نا. روزے اچھا، ہر پیر کا روزہ نہیں رکھتا، کیا وہ ذرا مشکل ہے اصل میں. تو نفس کے دھوکے میں ہم نہ آئیں کہ اب اعمال کی اصل وہی بات ہے کہ اعمال اور نفس کہتے ہیں نا بغیر تزکیے کے، تو نفس امارہ ہے وہ، تو وہ پھر اپنا حصہ اس میں سے لے لے گا، آپ کی نیکیوں کا مالک بن جائے گا نفس امارہ. اگر تزکیہ نہیں ہوا تو ہم لوگ اس میں رہیں گے کہ بھائی اب تو نیکی کر رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ وہ نیکی تو بظاہر ہے لیکن اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، اندر تو میں ہی میں تھا. تو یہ باتیں ذرا سوچنے کی، سمجھنے کی ہے. بہرحال جہاں تک ہو سکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کے لیے ان سنتوں پہ بھی عمل کرے جو نفس پہ مشکل ہے، بلکہ زیادہ تر انہی پہ کرے عمل. عزیمت کی راہ اختیار کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. ان معاملات پہ بھی یہ ہے ذرا مشکل معاملات. ہم بڑی بڑی باتیں تو سن بھی لیتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، چھوٹا منہ بڑی بات سے کہتے ہیں، لیکن عمل ہمارا وہی ہوتا 2% کا بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب نظر رحمت فرمائے اور ہمارے حال پر کرم فرما دے، عمل بھی پیدا ہو جائے گا. کم سے کم سن تو رہے ہیں، ترغیب کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گی. پھر انسان جب ایک راستے پہ چلتا ہے تو اگر وہ اس کا ایک عمل مقبول ہو جاتا ہے تو اس کو مقبولوں میں لکھا جاتا ہے. اب کیا پتہ کون سا عمل کب مقبول ہو جائے. تو اس لیے آپ کو خوف بھی ہو کہ یار میں ریاکاری تو نہیں ہو جائے گی میرے سے، پتہ نہیں میں کسی بھی نفس کے چکر میں کر رہا ہوں. عمل کر ڈالیں،
وہ دیکھی جائے گی کیا ہے کیا نہیں ہے، کہ جب اسی نے بخشنا ہے، اپنی رحمت سے بخشنا ہے، اور سرکار نے اپنے کرم سے اپنے دامن میں چھپانا ہے. وہ گناہ گاروں کو تلاش فرماتے ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہ کون گناہ گار ہے بھائی، کون شفاعتی اہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو، لچل ہوں گے ہمارے جیسے بالکل کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے تو ہمارا ہے ہی شفاعت ہمارے لیے اصل میں، کہ ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے شفاعت کی. تو مسئلہ ایسے ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے نیکی بندہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتا، اس کی وجہ سے کیا گناہ میں اتنی تاثیر ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت سلب کرتی ہے؟ ہاں بالکل ایسے اس میں کیا وجہ ہوتی ہے؟ بھائی عمل کی تاثیر تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نیکی میں نیکی کھینچنے کی تاثیر رکھی ہے، اور گناہ میں گناہ کھینچنے کی تاثیر رکھی ہے. کہ ایک کبوتر آپ کئی جگہ بٹھا لیں تو دانہ دن کا ڈالیں، 2-4 کبوتر اور آ جائیں گے، اور ایک کوا بھی ڈالیں گے پر 100 کوے اور آ جائیں گے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ ہمارا بھائی بیٹا بھائی. تو کنت ہم جنس باہم جنس پرواز. جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے قلب میں نور داخل ہوتا ہے، تو پھر وہ نور کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جب گناہ کرتے ہیں تو سیاہی داخل ہوتی ہے، اور سیاہی کو کھینچتے اپنی طرف. تو اس کو یہ ہم سمجھیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے بطور تمثیل، یعنی اس کے لیے وہ ایک سیڑھی کا کام کرتا ہے کہ ہمارا نفس اس پہ چڑھ کے پھر بڑے بڑے گناہ میں جری ہو جاتا ہے. نیکی کرتے ہیں تو پھر وہ بھی اپنی تاثیر دکھاتی ہے. جو ہونا کہ ایک گناہ کے بعد بنا دوسرا گناہ کرے، ایک نیکی چھوڑ دی. یہ بھی پہلا اسٹیپ ہے نا گناہ کی طرف جانے کا. یہ خفیہ اسٹیپ ہے. کہتے ہیں یار میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، خالی نیکی کم کر دی نا، کیا ہوگا. جو مستحبات کو چھوڑے گا تو کل سنتوں کو بھی چھوڑے گا، سنتوں کو چھوڑے گا تو کل واجبات کی طرف پہ بات آ جائے گی، واجبات کو چھوڑے گا کل فرائض چھوڑ جائیں گے، فرائض کو چھوڑے گا تو آگے ایمان اور عقیدہ، اس کے بعد علمان والا. تو جو اصل خزانہ ہے وہ ایمان اور عقیدہ ہے. اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ مستحبات کو چھوڑنے سے. تو ہم اپنے گھروں کی گرجا وہ خزانے جب رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، لاکر ہوتے ہیں، تو اس کے کتنے سیکورٹی لاک ہوتے ہیں، اس میں کس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں اس کی. تو اصل جو ہمارے قلب میں ایمان ہے اس کی حفاظت کے لیے پہلی جو دیوار ہے وہ فرائض ہے، دوسری دیوار واجبات ہے، تیسری دیوار سنت، چوتھی دیوار مستحبات. یہ 4 دیواروں کے اندر ہمارا ایمان محفوظ ہے. اگر ہم اس کو کھول دیں گے گناہوں کی شکل میں، شیطان بھی آ جائے گا. گناہوں کا ساتھی کون ہے؟ شیطان. گناہ ایک سرنگ ہے کہ جس کے ذریعے شیطان داخل ہوتا ہے، اور اندر قلب میں یعنی ہمارے اپنے اندر ایک جاسوس بیٹھا ہوا ہے شیطان کا، غدار اعظم، ہمارا نفس امارہ ہے. اور ایک غدار جو ہوتا ہے وہ پوری فوج پہ بھاری ہوتا ہے. ایک غدار پوری فوج پہ بھاری ہوتا ہے، فوج کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے ایک غدار. ہمارا نفس امارہ یہ غدار ہے، یہ اپنے رب کا ہی غدار ہے. یہ وہ فرعون ہے، یوں سمجھے فرعون کے دربار میں ایک شخص آیا. جب فرعون نے خدائی دعویٰ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سزا مقرر کرنا چاہی.
تو فرمایا جاؤ اسی سے پوچھو کیا سزا ہونی چاہیے. تو جبریل علیہ السلام ایک عام انسان کی شکل میں اس کے پاس آ گئے. اس سے پوچھا اے بادشاہ ایک آدمی کی سزا تو بتاؤ. مجرم ہے بہت بڑا, کیونکہ یہ نت نئی ایجادیں ہی کرتا تھا سزاؤں کی. سزائیں بڑی ایجاد کی اس نے فرعون نے. کہا کیا؟ بھلا ایک شخص ہے, اس کو اس کے مالک نے, غلام تھا وہ, مالک نے کہا میں ذرا بیرون شہر جا رہا ہوں اور کچھ عرصے کے بعد واپس آؤں گا, تم میری بھیڑ بکریاں چراؤ اور میں اہل و عیال کا خیال رکھو, میں واپس آتا ہوں, اتنے عرصے میں واپس آ جاؤں. مالک ہی کہہ کے چلا گیا. اس کو اس نے اختیار دے دیا اپنے سارے معاملات, کھاتے چیک کرنے کا, بنانے کا, لین دین کرنے کا. اس کو معزون غلام اس کو بنا دیا, یعنی اٹارنی دے دی اس کو بھی, تم کرو. اب اس نے کیا کیا, یہ مالک بن کے بیٹھ گیا. اب اس نے مالکانہ تصرفات شروع کر دیے, اپنی مرضی سے کرنا, دل چاہ رہا کرنا. کچھ عرصے کے بعد مالک آیا. مالک نے بولا بھائی یہ میرا مال کہاں ہے؟ یہ اس نے بولا بھائی کون سا مالک؟ میں مالک ہوں, تم کہاں سے مالک آ گئے؟ اور یہ امانت میں خیانت کر کے مالک بن گیا. اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ فرعون نے بولا اس کمبخت کو دریا میں ڈبونا چاہیے, غرق کرنا چاہیے اس کو. یہ امانت میں خیانت کرتا ہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل لکھ لو, ایسا ہی ہوگا. اس نے بھی یہی کیا. ہم نے اس کو بادشاہت دی تھی تاکہ یہ ہمارا نائب بن کے خلق کی خدمت کرے. اس نے تو بولا میں ہی خدا ہوں, مجھے سجدہ کرو تم. تو یہ اس غلام کی طرح ہو گیا جو مالک کا قائم مقام نہیں بنا بلکہ مالک بن گیا. نفس امارہ بھی یہی ہے, ہمارا نفس امارہ بھی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا, سماعت, بصارت, سونگنے کی حس, حواس خمسہ دی, باطنی حواس دی, طاقتیں دی, اس کو زندگی دی, اس کو رشتہ داریاں دی, اس کو اختیار دیا, اس کو ملک دیا. ہر شخص کا اپنے اعضاء پر اختیار ہوتا ہے, یہ اس کا ملک ہے. کم سے کم اس ملک کا تو ہر بندہ مالک ہوتا ہے ایک حد تک. پھر اگر مرد ہے تو گھر پہ اس کی حکومت چلے گی, پھر اگر سیٹ ہے تو نوکروں پہ حکم چلے گا, پھر اگر بڑا ہے تو ایک پیمانہ اس کا ہوتا ہے کہ بھائی اس پیمانے کا, اس پائے کا یہ حاکم ہے. بادشاہ بھی ہوتا ہے, وزیر اعظم بھی ہوتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوتا ہے. تو اس کو اختیار دیا اس نے کہ تم میری حکومت قائم کرو یہاں پر, اپنے اعضاء پر, اپنے گھر والوں پر, اپنے ماتحت افراد پر. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے ارشاد فرمایا, مضمون یہ اس کا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو کم سے کم ہماری نگہبانی ہمارے اعضاء پر ہے, ہمارے قلب پر ہے. تو نفس کو صفات اور اختیار دے کر نائب بنایا تھا اپنا کہ تم اس ملک کے مالک ہو میرے نائب کی حیثیت سے, اور اس میں میری حکومت قائم کرو. تو نفس نے کیا کیا؟ اپنی حکومت قائم کر لی. اب خدا کے فرمان کو چھوڑ کر اپنا فرمان چلاتا ہے. خدا کا حکم ہے یہ کام نہیں کرو, کرتا ہے. خدا کا حکم ہے یہ کام کرو, نہیں کرتا. یعنی اس کے حکم کے ماتحت رہ کے کرتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا, پھر ٹھیک ہے, پھر نائب ہے, خلیفہ. لیکن یہ اس کے حکم کو توڑ کر
اس کے اگینسٹ اپنا حکم نافذ کرتا ہے. یہ نفس امارہ، یہ فرعون ہے، فرعون کی مثال ہے. اس کی بھی سزا ہے، پھر نفس امارہ کی سزا. یہ پہچاننا میرا نفس کیا ہے، یہ تو معرفت ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ میرے نفس کو جتنے اختیار حاصل ہیں، معرفت کی ایک بات، ایک نقطہ، کہ میرے نفس کو جتنے اختیار حاصل ہیں وہ سب میرے رب نے دیے ہیں. اس کے پاس اپنا کچھ ذاتی اختیار نہیں ہے. اس کا وجود بھی اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ بھی عطا ہوا، اس کو دیا گیا. اس کی ذات بھی اپنی نہیں ہے، اس کی صفات بھی اپنی نہیں ہے. صفات کا ظہور کرنے والے افعال بھی وہ نہیں ہے، اور نتائج بھی اس کے اختیار میں، آثار بھی اس کے نہیں. تو پھر اس کا کیا ہے؟ نفس کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ خود اس کی ملک ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ مملوک کی بھی کوئی ملک ہوتی ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے حکم کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف. ہاں ان کے ماتحت ہیں. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، فضول خرچی نہ کرو، کاروبار کرو، فن کیا ہو، کیا کرو، اولادوں کی تربیت کرو. ساری سہولتیں تو ہمیں دے رہا ہے. اس دنیا اور آخرت میں اس نے کچھ بھی اپنے لیے نہیں بنایا، سارے ہمارے ہی لیے بنایا. تو اتنا کریم رب ہو تو اس کے خلاف کھڑا ہونا کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی بے وفائی ہے، بدترین بے وفائی. اور لازم کیا ہے کہ جس نے اختیار دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق حکومت کو چلائے. تجھے حاکم ہی بنایا تو حاکم ہی بن بھائی. تیرے کو محکوم کس نے بنایا؟ تم حاکم ہے، حاکم تم حکومت کر، اپنے اعضاء پر کر، اپنے دیگر لوگوں پر کر، لیکن حکم کے مطابق چل. تو خدا کا محکوم ہو جا، یہ تیرے محکوم ہو جائیں گے سارے، اور اس پر تو اجر پائے گا. رزق حلال کا معنی کیا ہے؟ فضول خرچی ہے، ٹائم ضائع کرنا ہے، عبادت ہے نا. رزق تو کمانا ہی تھا اس نے، حرام یا حلال. اب حکم کے مطابق کما رہا ہے تو عبادت میں لکھا جا رہا ہے. کھانا تو اس نے کھانا ہی تھا. اگر اس نیت سے کھا رہا ہے کہ رب کی عبادت کروں گا، کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، لذت بھی حاصل ہو رہی ہے، اور عبادت کا ثواب ہے. نکاح تو کرنا ہی تھا اس نے. اب حکم کے مطابق کرے گا کہ میں پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں اپنی، ثواب ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں حاکم ہی بنایا ہے اس دنیا میں. یہ ہماری حیثیت ہے. ہمارے نفس کو اس نے حاکم بنایا، حکومت عطا کی ہے. لیکن ہم اس کے ہی خلاف نہ چلیں، ورنہ پھر یہ غداری ہو جائے گی، اور غداری کی سزا ملتی ہے. اور اس غداری کی سزا پھر موت نہیں ہے، موت سے تو یہ سزا شروع ہوتی ہے، پھر عذاب ہے، پھر حد درجہ موت سے بھی بدترین، بدتر اور بدترین سزائیں ہیں.
پھر شیطان کو بھی نفس نے ہی گمراہ کیا. وہی نا، نفس تو ہر مکلف کو اللہ نے نفس عطا کیا. مکلف ہے نا یہ شیطان بھی، کہ اس کو بھی اختیار دیا گیا، جنات کو بھی اختیار دیا گیا، چاہے تو نیکی کریں چاہے گناہ کریں، اختیار وہ دیا. یعنی اس نے اپنے اختیار میں سے ان کو ذلی طور پر، مجازی طور پہ اختیار دے دیا، اپنی صفات سے ان کو بخش دیا، صفات بخش دی اپنی انسانوں کو اور جنات کو. تو کیا ہوا؟ اس نے وفاداری کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں انعام رکھ دیا. کہ ان کو جنت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کی طرح رکھے گا، بلکہ بادشاہ بھی یہاں کے کچھ نہیں ہے جو وہ رہیں گے. اور جنہوں نے نافرمانی کی، علمان والا فضل و غداری کر دی، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی غضب میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے نفس کی معرفت عطا فرمائے. نفس کی معرفت کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے. آمین. بوا مول نہ چھڈاں گے جد تک نظارہ نہیں ہونا.